بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا دیتے ہیں امام صادق رونے والوں کو، امام باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام صادق اس دروازے سے گزرے کہ جس گھر میں مجلس ہو رہی تھی، تو حضرت نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی کہ کوئی مجھے پہچانے گا تو میرے ادب میں مجھے کہیں بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ وہیں بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی، اور دوسرے دن اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ کل تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے، میرے جد حسین کے مسائب پڑھے جا رہے تھے، تو تم نے مسائب کے درمیان ایسے سوچا تھا۔ حضرت نے بتایا کیا سوچا تھا؟ فرمایا ایسے نہیں سوچو، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ کہ مولا آپ کہاں تھے؟ کہ مولا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اندھیرا ہو رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، ہم وہیں بیٹھ گئے جہاں میں جگہ ملی۔ جی کتنا سخت وقت دیکھا امام سجاد نے کہ کربلا کے واقعے کے بعد کوئی دن بغیر گریے کے نہیں گزرا۔ پانی سامنے آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور فرماتے تھے یہ وہی پانی ہے جس کو مانگنے کے لیے میرے بابا علی اصغر کو لے گئے تھے۔ کھانا سامنے آتا تھا، فرماتے تھے کہ بچوں کے چہرے کملا گئے تھے، بیویاں لاغر ہو گئی تھی، میری پھوپھی زینب سے تو کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ یہ وہی کھانا ہے جو اہل بیت پر بند کر دیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ساری زندگی امام سجاد نے گریہ کیا۔ شہاب الدین ابن زہری نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ نہ جانے کیا جواب دیا امام سجاد نے، کیسے جواب دیا کہ وہ بغیر کچھ کہے الٹے پیر واپس چلے گئے۔ اور جب ان کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آئیں گے زین العابدین ہمارے گھر شادی میں؟ فرمایا زین العابدین نے تو مجھ سے کہا ہے کہ کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی خوشی رہی نہیں، ہم کربلا کے بعد کسی شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ اور ایسے کہا کہ مجھ سے پھر کچھ کہا نہیں گیا۔ تو جناب زینب کے پاس اس کی زوجہ گئی اور اس نے جا کے بی بی سے کہا کہ مولا سے آپ کہیں ہم شادی سے پہلے آپ کے بھائی حسین کی مجلس کریں گے۔ امام سجاد کو جب بتایا مولا ہمارے ہاں آ جائیے، ہم مجلس کا انعقاد پہلے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ امام تیار ہو گئے، امام چلے گئے۔ انہوں نے ایک مسند پر امام کو بٹھایا، ایک اچھی جگہ پر بٹھایا، صحابہ کرام تابعین مجلس میں بیٹھے، ظاہراً فرزدق کا دور ہے، فرزدق نے مرثیہ پڑھا، اور جب گریہ ہونے لگا تو سب گردن جھکا کے رو رہے تھے، شہاب الدین بھی رو رہے تھے۔ مجلس مکمل ہوئی تو شہاب الدین کی پہلی نگاہ وہاں گئی جہاں امام بیٹھے تھے، مگر کیا دیکھا کہ امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو تعجب ہوا کہ امام کہاں چلے گئے، تو ڈھونڈنے کے لیے جب اٹھے تو کیا دیکھا صف نعال میں امام صف نعال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمان لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میرے جد دادا علی آئے ہوئے ہیں، فرشتوں کا نزول ہے حسین ابن علی کی مجلس حسین اور ذکر حسین میں۔ تو بڑی قسمت ہے عزیزو، اتنی بڑی دولت، تو اس میں جتنا میں اپنی نیت کو خالص کر سکتا ہوں اتنا ہی میں اس مجلس سے نعمتیں لے کر جاؤں گا۔ شرط ہے کہ میری نیت خالص ہو، میں خلوص کے ساتھ مجلس میں آؤں، میں سوائے حسین کو چہرہ دکھانے کسی اور غرض سے نہ آیا ہوں، تو اس کا انعام ہی کچھ اور ہے۔